بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہماری سورۃ البقرہ اللہ کی فضل و کرم سے مکمل ہو گئی تھی، جس کو ہم نے ایک ایک آیت کر کے اور تجوید کے ساتھ پھر اس کے ساتھ ترجمہ بھی ہم نے سیکھا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران، اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے آغاز میں اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ تو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران، اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر ہم آیت نمبر 6 تک پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جی اب اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قطع کیے ہوئے، کٹے ہوئے حروف۔ قرآن حکیم کے اندر یہ ٹوٹل 29 صورتیں ہیں، 29، جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ جی آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ اللہ، اللہ لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کو آپ نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لا الہ، یہاں پہ جو مد ہوتی ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے۔ الہ الا، الا اس میں جو لام ہے یہ لام باریک پڑھا جائے گا، اسے آپ موٹا نہ کیجیے گا۔ صرف ایک لفظ ہے لفظ اللہ، اور اللہم، اس کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے۔ تو باقی جتنے بھی لام آتے ہیں پورے قرآن پاک کے اندر وہ سب کے سب آپ نے باریک رکھنے ہیں۔ الا هو الحی القیوم، یہاں ہوا کے بعد لام الف لا لکھا ہوا ہے رموز اوقاف میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں آپ نے وقف نہیں کرنا بلکہ ملا کے پڑھنا ہے۔ هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، آپ نے ان کو مضبوطی سے پڑھنا ہے۔ یہ جو لفظ ہیں الحی القیوم، پھر سنیے گا الحی القیوم، هو الحی القیوم۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ جی نزل، اس میں زا ہے، زا جو ہے اس کے اندر سیٹی ہوتی ہے، تو سیٹی بھی آنی چاہیے یہاں پہ۔ نزل، شہد کی مکھی جیسی آواز۔ علیک الکتاب، علیکل کو علیکل نہیں پڑھنا آپ نے، علیکا یہ درست نہیں ہے۔ علیک الکتاب، آگے بالحق، یہاں قاف کے اوپر تشدید ہے، تو آپ نے تھوڑا سا رک کر اس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ تشدید والا جو حرف ہوتا ہے وہ اصل میں 2 حروف کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ تو کیسے آپ پڑھیں گے اس کو؟ بالحق، بالحق، قاف کے نیچے زیر ہے لیکن پھر بھی قاف موٹا رکھیے گا۔ آگے مصدقا لما بین یدیہ، مصدی کو مصدے نہیں کرنا آپ نے، قاف موٹا رکھیے گا، یہاں ادغام بھی ہو رہا ہے۔ مصدقا لما، یہاں تنوین ہے، مصدقا پہ تنوین کے بعد لام حرف یرملون میں ادغام ہے غنے کے بغیر۔ مصدقا لما بین یدیہ، اسے یدیہ نہیں پڑھنا آپ نے، بین یدیہ۔ آگے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَأَنزَلَ، یہاں نون ساکن کی بعد زا یہاں اخفا کیجیے گا، کیسے آواز ہوگی؟ وَأَنزَلَ، وَأَنزَلَ، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، یہاں تورات میں را موٹی پڑی جائے گی۔ وَالْإِنْجِيلَ، یہاں نون ساکن کے بعد جیم ہے تو یہاں پہ آپ اخفا کیجیے گا۔ والانجیل، آگے بالقبل هدى
للناس وأنزل الفرقان. جی من قبل، یہاں نون ساکن کے بعد قاف یہاں بھی اخفا کیجیے گا. قبل میں با قلقلہ ہے، قاف موٹا ہے. قبل من قبل. آگے ہدی للناس، ہدی للناس. ہدن پہ تنوین کے بعد لام ہے، یہاں ادغام تو ہوگا لیکن بغیر غنے کے ہوگا. للناس نون مشدد پہ غنہ ہوگا. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، فرقان میں را پر ہے، قاف اور الف بھی موٹے پڑے جائیں گے. یہاں وقف کر سکتے ہیں. آگے ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. جی ان نون مشدد پہ غنہ کیجیے گا. بآیات اللہ، یہاں لفظ اللہ کو باریک رکھیے گا. آگے لہم عذاب شدید، عذابن کے اوپر تنوین کے بعد شین تو یہاں بھی اخفا ہوگا. شدید یہاں وقف کر سکتے ہیں، وقف کریں گے تو دال قلقلہ ہو جائے گا. واللہ لفظ اللہ کو موٹا پڑے گا. عزیز ذو انتقام. عزیز یہاں پہ آخر میں کیا ہے جی؟ عزیز کے آخر میں تنوین کے بعد ہے ذال تو یہاں پہ بھی اخفا ہوگا. ذو انتقام یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا. جی آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 5. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. جی ان اللہ نون مشدد تو یہاں بھی غنہ ہے، لفظ اللہ کو موٹا پڑے گا. لا یخفى، خا جو ہے وہ حروف حلقی ہے. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اس میں خا بھی شامل ہے. علیہ شیء فی الارض، شیء پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد فا ہے تو اخفا ہوگا، لازمی بات ہے یہاں پہ. فی الارض، فی الارض اس میں را پر ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. ولا فی السماء، یہاں وقف آپ کریں گے تو یہ جو مد ہے مد متصل ہے السماء اس لفظ کے اندر، اور اسے مد واجب بھی کہتے ہیں. وقف کریں گے تو جھٹکے کے ساتھ آپ روکیں گے. فی السماء ایسے کر کے. جی آیت نمبر 6 دیکھیے گا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. هو الذی یصورکم، یہاں پہ صاد ہے اسے موٹا رکھیے گا. یصورکم را پر ہے اس میں کیونکہ را کی پر حرکت ہے. فی الارحام اس میں را موٹا ہے اور ہا کا خیال رکھیے گا، اسے ارحام نہیں پڑھنا آپ نے. ارحام کیف یشاء. جی آگے دیکھیے گا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. جی لا الہ یہاں جو مد ہے یہ چھوٹی مد ہے، اور عزیز میں عین کا خیال رکھیے گا اور حکیم میں حا کا خیال رکھیے گا. 6 آیات مکمل ہو گئی. اب ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت ہم کریں گے حدر میں. قرآن پاک کو پڑھنے کے جو طریقے ہیں وہ 3 ہیں. ایک ہوتا ہے حدر میں پڑھنا تیز تھوڑا سپیڈ کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے تدویر. تدویر جو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے جماعت کرواتی ہوئی مغرب عشاء فجر کی جو نماز پڑھائی جاتی ہے اس میں جو تلاوت کا انداز ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے تدویر. اور پھر ایک ہوتا ہے ترتیل جو بہت سلو پڑھا جاتا ہے، جیسے آپ جلسوں کے اندر دیکھتے ہیں جو تلاوت ہوتی ہے وہ بہت سلو، وہ ترتیل میں ہوتی ہے. تو ہم ابھی حدر میں پڑھیں گے. یہ 6 آیات پڑھتے ہیں جی، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اب ان 6 آیات کا ترجمہ سماعت کر لیجیے۔ الف لام میم، حروف مقطعات جس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، القیوم۔ نیکسٹ آیت، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، نزل اس نے اتاری علیک آپ پر الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما جو تصدیق کرتی ہے اس کے لیے جو بین یدیہ اس سے پہلے، وانزل اور اس نے اتاری التوراة والانجیل تورات اور انجیل۔ نیکسٹ آیت، من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، وانزل اور اتارا، الفرقان فرقان، ان بے شک الذین جنہوں نے کفروا انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے ہے، عذاب شدید سخت عذاب، واللہ اور اللہ عزیز زبردست، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، ان اللہ بے شک اللہ، لا يخفى نہیں چھپی ہوئی، علیہ اس پر شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں۔ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، ہوا وہی ہے، الذي جو کہ یصورکم صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحم میں، کیف جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، لا الہ نہیں معبود، الا ہو اس کے سوا، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ جی ایک موقع پر جو عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس نے اپنے کچھ عقائد جو ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ تو یہ جو سورہ آل عمران ہے یہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اس وفد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر دلیل دی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ کیا ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ آیت اس دلیل کی تردید بھی کری ہے، اشارہ یہ کیا گیا کہ ہر شخص کی جو تخلیق ہے وہ اللہ ہی فرماتا ہے، اگرچہ یہ اس کا معمول اور طریقہ یہ ہے کہ بچہ کسی نہ کسی باپ سے پیدا ہوتا ہے، بچے کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے، لیکن وہ اس طریقے کا پابند نہیں ہے اور نہ ہی محتاج ہے، لہٰذا وہ جب چاہے، یعنی اللہ کی ذات جب چاہیں جس کو چاہیں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ جی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعا میں یاد رکھیے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ ابھی جب میں یہ سبق ریکارڈ کر رہا تھا تو مجھے ابھی ایک میسج ملا ہے کہ قاری صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ پورا قرآن اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے جیسے سورہ بقرہ پڑھیں گے۔ آج کل آپ نہیں پڑھا رہے تو ہم پوری لگن سے ہمیں انتظار رہتا ہے سبق کا، تو چلیں جی آپ کا میسج بھی ہم نے ساتھ شامل کر دیا ہے، تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہو گیا، اللہ ہمیں استقامت دے اور ہر روز ترتیب کے ساتھ اسی طریقے سے لگن اور جذبے سے پڑھنے اور سننے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔